جاگیرداری اور جاگیردارانہ نظام، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ تعارف۔ تاریخی عمل کو سمجھنے کے لیے مورخین تاریخ کو معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر کئی ادوار میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ایک خاص عہد اور دور میں جو رجحانات پیدا ہوتے ہیں انہیں بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ چنانچہ ابتدائی تاریخی دور کے بعد شکار کا زمانہ غلامی اور اس کے بعد فیوڈلزم کا دور آتا ہے۔ فیوڈلزم کا ادارہ خاص طور سے یورپ میں مخصوص سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کے تحت پیدا ہوا اور وہیں اس کا مکمل فروغ ہوا۔ دوسرے معاشروں میں یہ ادارہ ایک نئی شکل اور حیت کے ساتھ پروان چڑھا۔ جاپان میں سامورائی، چین کا جاگیردارانہ اور مشرق وسطیٰ میں عربوں کی فتح کے بعد اقطاع کا نظام خاص حالات کے تحت تشکیل پایا، مگر ان نظاموں کے فرق کے باوجود ان میں ثقافتی طور پر بہت کچھ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تاریخ سے جہاں ہم اور بہت کچھ سیکھتے ہیں وہاں ایک یہ سبق بھی ہے کہ ادارے، روایات اور قدریں خاص حالات میں وقت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، اور جب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہر ادارہ اور روایت آخری وقت تک اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرتی ہے، اور اپنی بقا کے لیے ہی وہ اپنی حیت میں تبدیلی بھی لاتی ہے، نئے نظریات کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ نئے خطرات اور چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ فیوڈلزم کا ادارہ بھی جس شکل میں وجود میں آیا تھا اس کی وہ شکل وقت کے ساتھ ساتھ برابر بدلتی رہی۔ ضرورت کے تحت وہ نئی روایات کو اپنے اندر ضم کرتا رہا، لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود بدلتے حالات میں اس کے لیے خود کو باقی رکھنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ یورپ کی تاریخ میں فیوڈلزم اور اس کی بقا کی جنگ کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی ادارہ حالات کے دباؤ کے تحت آہستہ آہستہ ختم ہوا اور کبھی اسے انقلابی اقدامات کے ذریعے یکدم ختم کیا گیا۔ ان دونوں صورتوں میں ادارہ کے زوال کے ساتھ ہی اس سے متعلق کلچر بھی زوال پا جاتا ہے۔ اگرچہ کلچر خود کو باقی رکھنے کی جد و جہد کرتا ہے اور اس کے ختم ہونے میں ادارے سے زیادہ وقت لگتا ہے، اس لیے فیوڈلزم کا ادارہ تو کئی ملکوں اور معاشروں میں ختم ہو گیا، مگر اس نے جو کلچر پیدا کیا تھا اس کو ختم ہونے میں بڑا وقت لگا۔ زوال پذیر اور شکستہ یورپی فیوڈل طبقہ آخر وقت تک اپنے کلچر کی قدروں اور روایات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اپنی سیاسی اور مادی طاقت کے ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کلچر کے سہارے معاشرے میں خود کو ممتاز کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب یورپ میں صنعتی کلچر نے فیوڈل کلچر کو ختم کر دیا تو اس کے ساتھ ہی فیوڈلزم اور اس کا کلچر تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صنعتی تبدیلیوں نے کئی ملکوں میں فیوڈلزم کو ختم کر دیا۔ کئی معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں فیوڈلزم اور صنعتی اداروں کے درمیان کشمکش جاری ہے، اور کئی ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں فیوڈلزم، صنعتی اقدار اور قبائلی روایات کے درمیان تصادم ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فیوڈلزم کو اس کے تاریخی پس منظر میں بھی دیکھا جائے کہ تاریخ میں اس کا کیا کردار رہا ہے، کس طرح وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آئیں، اس کی افادیت کیا تھی، اور پھر یہ افادیت کیوں ختم ہو گئی۔ فیوڈلزم کیا ہے؟ اس کی تعریف اور وضاحت کئی مورخوں نے کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس نظریاتی بحث پر نظر ڈالی جائے جو فیوڈلزم کی وضاحت کرتی ہے۔ ہندوستان کے مشہور مصنف کوسمبی نے فیوڈلزم کے ارتقاء کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دو طرح سے ہوا۔ ایک وہ فیوڈلزم کہ جو اوپر سے نافذ کیا گیا۔ اس قسم کے فیوڈلزم میں بادشاہ اپنے ماتحتوں پر خراج عائد کرتا تھا۔ یہ ماتحت اپنے علاقوں میں پورے اختیارات کے حامل ہوتے تھے۔ جب تک وہ خراج دیتے تھے انہیں اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنے علاقوں میں جو چاہیں کریں۔ فیوڈلزم کی دوسری قسم وہ ہے جو نیچے سے ارتقاء پذیر ہوئی۔ اس میں گاؤں میں زمینداروں نے فوجی قوت و طاقت حاصل کر کے اپنے علاقوں میں حکومت قائم کر لی۔
بعد میں یہ ریاست اور کسانوں کے درمیان ایک واسطہ بن گئے اور مرکزی ریاست نے انہیں یہ حق دے دیا کہ وہ ریونیو وصول کریں اور ضرورت کے وقت فوج کے ساتھ مدد کریں۔ لہٰذا ان کے کارکن کسانوں سے ٹیکس وصول کر کے اوپر پہنچاتے تھے، جبکہ اول قسم کے فیوڈلزم میں یہ ٹیکس مرکزی حکومت کے عہدیدار اور افسر جمع کرتے تھے۔ اس کے بعد کوسمبی یورپی فیوڈلزم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ادارے کی حیت اور خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے۔ اول، فیوڈلزم ایک ایسا نظام تھا جس میں پیداواری آلات سادہ، معمولی اور سستے ہوتے تھے۔ پیداواری عمل انفرادی ہوتا تھا۔ محنت کی تقسیم ابتدائی حالت میں ہوتی تھی۔ دوم، پیداوار خاندان یا برادری کے لیے ہوتی تھی، کسی بڑی منڈی یا مارکیٹ کے لیے نہیں۔ سوم، دوسرے کی زمین پر کاشت کی جاتی تھی۔ چہارم، سیاسی ٹوٹ پھوٹ کے دوران زمین کی ملکیت کے حقوق بدلتے رہتے تھے، کبھی ساری زمین بادشاہ کی ہو جاتی تھی اور کبھی قبائلی سردار یا برادری کی۔ پنجم، مشروط طور پر زمین پر قبضہ۔ راجپوتوں اور ترک مسلمان فاتحین کے زمانے میں جاگیرداروں کے پاس زمینیں مشروط ہوتی تھیں، وراثت میں نہیں۔ یہ اس وقت تک رہتی تھیں کہ جب تک وہ ریاست کی فوجی امداد کرتے تھے۔ ششم، عدالتی اختیارات کا استعمال۔ اس میں فیوڈل اپنے علاقے میں یہ اختیارات رکھتا تھا۔ کوسمبی نے یہاں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہندوستان کے فیوڈلزم میں 3 عناصر نہیں تھے: غلامی کا ارتقا پذیر ادارہ، گلڈ اور چرچ۔ اس کے بجائے یہاں ذات پات کی تقسیم تھی کہ جس نے چرچ اور گلڈ کی جگہ رکھی تھی۔ نمبر 2، ہندوستان میں اوپر سے جو فیوڈلزم آیا اس میں کوئی نئی ایجادات نہیں ہوئیں، جہاں ہوائی پنچکی، گھوڑے کی لگام اور بھاری ہل ایجاد ہوئے۔ نمبر 3، جنہوں نے معاشرے کی تبدیلی میں حصہ لیا، جبکہ ہندوستان معاشرہ ایجادات کے نہ ہونے سے جمود کا شکار رہا۔ مارک بلوخ نے فیوڈلزم کے بارے میں جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسان کی حیثیت رعیت کی ہوتی ہے، جسے کام کرنے کے صلے میں تنخواہ کے بجائے جنس میں ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ جنگجو طبقہ کے ساتھ وفاداری کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے عوض وہ طبقہ انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اس جنگجو طبقے میں سے ایک اور طبقہ پیدا ہوتا تھا جو ماتحتوں کا طبقہ ہوتا تھا، ویسلز، جن کی وجہ سے اس طبقے کی اتھارٹی تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس ادارے سے جو دوسرے ادارے پیدا ہوئے ان میں ریاست، خاندان اور چرچ کے ادارے اہم تھے۔ کچھ مورخ اس ادارے کو ایک سیاسی ادارے کی حیثیت دیتے ہیں جس کے ذریعے سے حکومت کی جاتی تھی، اگرچہ اس کی وجہ سے سماجی اور سیاسی ادارے تشکیل پاتے ہیں مگر اس کی سیاسی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ مورخوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ادارہ بڑا محدود ہوتا تھا کیونکہ اس میں جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ محض استعمال کے لیے ہوتی تھی، تجارت کے لیے نہیں۔ اس لیے اس کی معاشی حیثیت کمزور ہوتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زراعتی پیداوار کو زبردستی چھین لیا جائے تاکہ اس آمدن کی بنیاد پر امپیریل ریاست قائم رہے۔ زائد مقدار کو لینے کے لیے سیاسی و قانونی اداروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس صورتحال کی وجہ سے حقیقی پیداوار کرنے والے کسان پیداواری قواعد سے محروم رہتا تھا۔ اس زائد مقدار کو ٹیکس، جرمانہ اور بیگار کی قانونی شکل سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس نظام میں سب سے زیادہ مجبور صورتحال کسان کے لیے ہوتی تھی۔ اس کی اہمیت کی پیش نظر اسے زمین سے جبراً باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ کیونکہ اس کی محنت کی خریداری کے لیے کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے مجبوراً کھیت پر کام کرنا پڑتا تھا۔ اس عدم مقابلے کی وجہ سے ایک ہی حالت پر پڑا رہتا تھا۔ اگر اسے آزاد بھی کر دیا جاتا تو وہ کسی دوسری جگہ اپنی محنت نہیں بیچ سکتا تھا۔ اس لیے کھیت ہی اس کی پناہ گاہ اور روزی کا ذریعہ رہتا تھا۔ اس لیے کسان کو آزاد کرانے کے لیے محض قانون کافی نہیں تھا، معاشی آزادی کے لیے منڈی اور مارکیٹ کا ہونا بھی لازمی تھا۔ چونکہ قرون وسطیٰ میں جہاں مارکیٹ میں مزدوری کامیاب تھی، وہاں فیوڈل لارڈز کو آسانی سے کسانوں کی محنت دستیاب ہو گئی۔
اور ان کی محنت پر انہوں نے اپنی معاشی برتری اور سیاسی قوت کو قائم کیا۔ ہربنس مکھیا نے ان طریقوں کی نشاندہی کی ہے جن میں زائد پیداوار کو کسان سے چھین لیا جاتا تھا۔ مثلاً غلامی کے زمانے میں پیداوار کو غلاموں سے چھین لیا جاتا تھا اور یہ مالکوں کے تصرف میں آ جاتی تھی۔ سرمایہ دارانہ زراعت میں پیداوار کو کسان سے چھین تو لیا جاتا تھا مگر اسے مارکیٹ کے لحاظ سے محنت کا عوضانہ دیا جاتا ہے۔ فیوڈلزم میں پیدا کرنے والا اپنی پیداوار سے قطعی جدا تو نہیں کیا جا سکتا تھا مگر اس سے زائد مقدار لے لی جاتی تھی، لہٰذا فیوڈلزم میں غیر زراعتی طبقہ پیداوار کو ہتھیا لیتا تھا۔ اس کا زمین پر قبضہ بحیثیت فرد کے ہوتا تھا نہ کہ بحیثیت جماعت۔ فیوڈلزم کی ایک شکل تو وہ تھی کہ جب بڑی بڑی امپائرز بنتی تھیں تو انہیں مختلف علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے اور ٹیکس کی وصولی کے لیے فوجی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ شہنشاہ اور حکمران کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ مرکز میں رہتے ہوئے اور پھیلے ہوئے علاقوں پر اپنا تسلط برقرار رکھ سکیں، اس لیے وہ ان علاقوں کو تقسیم کر کے اپنے عہدیدار آفیسروں یا مقامی فوجی عاملوں کو دے دیا کرتے تھے جو جاگیر کی آمدنی کے عوض اس کی فوجی خدمت ادا کرتے تھے اور اس سے وفادار رہتے تھے۔ اس میں زمین حکومت کی ہوتی تھی، یہ بطور وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اس لیے جب بھی نیا حکمران خاندان آتا یا فاتح نئی زمینوں پر قبضہ کرتا تو وہ ان فیوڈل لارڈز کو رہنے دیتا کہ جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہو، مگر جن لوگوں نے قدیم حکمران خاندان کا ساتھ دیا ہوتا ان کی زمینیں چھین لی جاتی تھیں۔ چنانچہ فاتحین جاگیریں اپنے وفادار ساتھیوں کو دیتے تھے یا ان قدیم جاگیرداروں کو جنہوں نے فاتحین کی شرائط کو تسلیم کر لیا ہو۔ مثلاً ہندوستان کی تاریخ میں جب ترک فاتحین آئے تو یہ اپنے ساتھ ترک و ایرانی لوگ بھی لے کر آئے جو ان کے عہد میں جاگیردار بنے۔ مغلوں نے ان کی جگہ اپنے وفادار ساتھیوں کو جاگیریں دیں اور وفادار راجپوت فیوڈل لارڈز کو باقی رکھا۔ اس لیے فیوڈلز کے لیے اپنی جاگیریں دیں اور مراعات کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ وقت کے ساتھ اپنی وفاداری بدلتا رہے۔ اس لیے وفاداری کی تبدیلی اس کے کردار کا ایک جزء لا ينفك بن گئی۔ چونکہ ایک فیوڈل کے لیے سب سے اہم چیز زمین ہوتی تھی کہ جس سے اسے معاشی اور سیاسی اقتدار ملتا تھا، اس لیے زمین کے تحفظ کی خاطر وہ تمام اخلاقی و سماجی اصول و قاعدے قربان کر دیتا تھا۔ زمین کے مقابلے میں قوم، نسل اور ملک اس کے لیے اہم نہیں رہتے تھے، لہٰذا حکمرانوں نے زمینوں کی تقسیم کر کے اپنے حمایتی وفاداروں کا طبقہ پیدا کیا۔ اگر زمین کم پڑ جاتی تو بادشاہ اپنی زمین سے جاگیرداروں کو جاگیر دے دیتا تھا، جیسا کہ یورپ میں ہوا جہاں انہوں نے چرچ کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے امراء میں تقسیم کر دیا، جیسا کہ انگلستان کے بادشاہ ہنری ششم نے کیا۔ اس نے 1535 سے 1545 میں خانقاہوں کی زمینوں اور دولت پر قبضہ کر کے اسے اپنے حمایتیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے برعکس اگر بادشاہ کو ضرورت ہوتی تو وہ جاگیروں پر قبضہ کر کے اپنی طاقت و دولت دونوں بڑھاتا تھا، جیسا کہ کارلوینجین دور میں چارلز مارٹل نے کیا۔ فیوڈلزم کی ایک دوسری قسم وہ تھی کہ جب کوئی امپائر ٹوٹتی تھی تو اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے فیوڈل لارڈز اپنے اپنے علاقوں پر قابض ہو جاتے تھے اور مرکزی حکومت کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یورپ میں اس کی مثال کارلوینجین امپائر ہے۔ قدیم ہندوستان میں موریہ سلطنت اور جدید دور میں مغلوں کا زوال ہے کہ جس کی وجہ سے فیوڈل لارڈز کا طبقہ مضبوط ہوا اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قبضہ کر کے وہاں کی آمدنی کو خود ہتھیا لیا۔ فیوڈلزم کے ادارے کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں 3 عناصر ملتے ہیں: کسانوں کی غلامی، جاگیر اور جاگیر کو بطور معاشی یونٹ استعمال کرتا۔ جب یہ 3 عناصر مضبوط ہوں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف تجارت زوال پذیر ہوتی بلکہ شہروں کی آبادی بھی بڑھنے نہیں پاتی۔
اس لیے جب بھی شہروں کی آبادی بڑھتی ہے اور تجارت کو فروغ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے فیوڈلزم کا نظام کمزور ہوتا ہے، کیونکہ کسانوں کو شہروں میں ملازمت کے مواقع میسر آنے لگتے ہیں اور وہ گاؤں چھوڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ریاست تاجروں کی ہمت افزائی کرتی ہے تو فیوڈلز اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسانوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی زمینوں کی پیداوار کا انحصار کسان کی محنت پر ہوتا ہے۔ اس تعارف کے نتیجے میں جو بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فیوڈلزم کا ادارہ ہر ملک میں خاص حالات میں پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ بدلتا رہا۔ اس لیے اس کی ایک مکمل اور جامع تعریف تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس ادارے کی جو عمومی خصوصیات رہی ہیں ان میں فوجی طبقہ کا معاشی پیداوار پر قبضہ، نجی جائیداد کا حق، مگر کئی معاشروں میں زمین کو نجی جائیداد کی حیثیت نہیں بھی دی جاتی، کسانوں اور کاشتکاروں کی محنت کا استحصال، حکمران طبقے کے تحفظ کے لیے اخلاقی و سماجی اور مذہبی اقدار کی تشکیل، زائد مقدار کے حصول سے جو دولت جمع ہوئی اس سے آرٹ، تعمیر، ادب اور شاعری کا فروغ۔ اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں فیوڈلزم کی اصطلاح وسیع معنوں میں استعمال ہوئی ہے، مگر جب ہندوستان کا ذکر آتا ہے تو یہاں پر جاگیرداروں کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مورخوں اور سماجی علوم کے ماہرین نے اس قسم کے سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ کیا ہندوستان میں فیوڈلزم رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں RS شرما کی کتاب ہندوستان میں فیوڈلزم، BNS یادو کی کتابیں سوسائٹی اینڈ کلچر اور موبلٹی اینڈ سبجیکشن، اور ہربنس مکھیا کا مقالہ کیا ہندوستان میں فیوڈلزم تھا، ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ یورپ میں یہ دور غلامی اور پھر جرمن قبائل کے درمیان تفریق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ ہندوستان میں ریاست نے تنخواہ اور خیرات و صدقہ یا چیریٹی کے عوض ریونیو کے حقوق کے ساتھ اپنے عہدیداروں کو زمین دے کر اپنی قسم کا فیوڈلزم پیدا کیا۔ ان صفحات میں اسی بات کی کوشش کی گئی ہے کہ فیوڈلزم کی ان مختلف شکلوں کی وضاحت کی جائے اور ان کی تاریخی کردار پر روشنی ڈالی جائے۔